ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ کامیاب ترین سفارتکاری، پاکستان نے دنیا کو تباہی سے بچا لیا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی مسلسل جدوجہد رنگ لے آئی۔ The ceasefire came after the urging of Pakistan. امریکہ ایران جنگ بندی، پاکستان کی سفارتکاری کامیاب۔ He said that Pakistan urged US President Donald Trump for a 2-week ceasefire. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف سرخرو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ شکریہ پاکستان۔ السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ ساری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد پہ ہیں، جس نے لٹرلی دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچایا ہے۔ بالکل تباہی کے دہانے پہ دنیا پہنچ چکی تھی، الٹیمیٹم دیے جا چکے تھے، کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا تھا، بٹ دین پاکستان ایک رسپانسبل نیشن کے طور پہ ابھرا اور اس نے یہ جنگ بندی کرائی۔ اگرچہ ابھی 2 ہفتے کی ہے، بٹ سٹل یہ ایک اچھا آغاز ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 3 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 کہ پاکستان نے کس طرح سے اس پیس کو بروکر کیا، کیسے اس کو اچیو کیا۔ نمبر 2 یہ جو 14 دن کی جنگ بندی ہے، اس کی تکنیکی تفصیلات کیا ہیں۔ اور نمبر 3 جو ہمارے سیکولر حضرات ہیں، جو ہمیشہ پاکستان بیشی میں جنہوں نے اپنے کیریئرز بنائے، آج ان کا بیانیہ کہاں کھڑا ہے۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ پاکستان نے یہ سیز فائر کیسے اچیو کرایا، تو اس کا سیدھا سا جواب ہے ایک ہائیبرڈ ڈپلومیسی، یعنی کہ پاکستان کی عسکری اور پاکستان کی سویلین قیادتیں اپنے اپنے ڈومین میں یہ کام کرتی رہیں۔ گارنٹور سے بات کی گئی، آگے پیچھے اپنا جو سر رسوخ ہے وہ استعمال کیا گیا، اور ایونچولی ایران کو، اسرائیل کو اس چیز پہ آنا پڑا۔ ناؤ میں ایک چیز یہاں پہ ضمنی طور پہ ضرور کہوں گا کہ میں ہمیشہ سے سویلین بالادستی کا قائل رہا ہوں، میں آج بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں نے ہمیشہ کہی ہے کہ یہ ایک ڈیلوژن ہے کہ جو دنیا میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر ملٹری نہیں ہوا کرتی۔ پوری دنیا میں ہر ملک میں، اور ملٹری کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو حکومت آتی ہے، ایک سیاسی حکومت آتی ہے جو، وہ ریاست کی مینیجر ہوتی ہے، کچھ عرصہ مینیج کر کے چلی جاتی ہے، لیکن اداروں نے وہیں پہ رہنا ہوتا ہے۔ پھر ملٹری کے اندر چونکہ ایک آئیڈیالوجیکل وارفیئر بھی ہے، اور وہ ساری دنیا میں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ جو تیسرا ہمارا سیکشن ہے اس پہ میں بات کروں گا کہ جو ہمارے دیسی سیکولر حضرات ہیں وہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کے جو خلاف تھے، وہ کیوں سارے کا سارا ان کا جو دھڑام سے گر گیا بیانیہ ان کا۔ بٹ رائٹ ناؤ میں صرف یہ کیویٹ ضروری ہے، اس لیے کہ میں خود پہ یہ لیبل نہیں لگانا چاہتا کہ وہ دیکھ لو جناب کہ یہ تو جو باتیں کرتا تھا اسے ہٹ گیا ہے۔ نہیں، میں ہٹا نہیں ہوں، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہ بات بھی کہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ملٹری کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے۔ اب پاکستان چونکہ زیادہ ایک ہاسٹائل ریجن کے اندر ہے، ایک طرف افغانستان کا معاملہ ہے، انڈیا کا معاملہ ہے، اور کتنی جنگیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، تو نیچرل سی بات ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں پاکستان کی ملٹری زیادہ ایکٹیو ہوگی۔ وہ کتنی ایکٹیو ہوگی، دیٹ از آلویز اے کویسچن، وہ میرا بھی ہے۔ بہرحال بیک ٹو دا ٹاپک کہ پاکستان نے جس طرح سے اپنی ایک جو ڈپلومیٹک پرویس ہے، جو پہلے بھی یہ دکھا چکا ہے، یعنی کہ امریکہ اور چائنا کی جو 70 کی دہائی میں آپس میں ان کو نزدیک لے کے آنا، اس میں پاکستان کا بڑا کلیدی ایک کردار تھا۔ ایک ڈپلومیٹک پرویس تو پاکستان کا ہمیشہ سے رہا ہے، دیٹ سیمز ٹو ہیو گون مسنگ فار سم ٹائم، بٹ دوبارہ سے بڑا اچھا لگا ٹو سی دیٹ بیک۔ ہوا یہ کہ ایک طرف پاکستان کی جو سویلین لیڈرشپ ہے اس نے آگے پیچھے دنیا میں بات کی، سعودی عرب سے بات کی، ترکیہ سے بات کی، مصر اور ملکوں سے بات کی کہ اس مسئلے کو ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں۔ تو ایک یونیفائڈ ٹارگٹ سب کا ہو گیا کہ اگر ہم ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں تو کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اس کا ایک جواب تھا، ریزاؤنڈنگ آنسر تھا کہ یس، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پر ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور مسئلہ تھا، اس کا تعلق ہماری سویلین حکومت کے پاس نہیں تھا، اس کا جواب نہیں تھا، کیونکہ اس کا تعلق پیور ملٹری کے ساتھ ہے، کیونکہ وہاں پہ جو جنگ ہو رہی ہے وہ ظاہر سی بات ہے ملٹری کر رہی ہے، وہاں پہ کوئی ڈپلومیٹس تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم اس معاہدے کو اچیو کر لیتے ہیں، جنگ بندی کو اچیو کر لیتے ہیں، 2 ہفتوں کے لیے ہو، زیادہ کے لیے ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ سوال یہ ہے کہ پھر امریکہ کی ملٹری، یعنی امریکہ فوجی بھیجے ہوئے نا، اس نے وہاں پہ ڈپلومیٹس تو نہیں بھیجے ہوئے، ہمارے پاس کیا ایسا ایک کوئی شور فائر پلان ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو روک سکیں، کہ وہ بھی اس بات کو مان جائیں۔ یہاں سے ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے، یہ پھر اس کے ڈومین میں بات چلی جاتی ہے کہ امریکہ پھر جنگ کو روکے گا۔ اس میں میری پاس جو رپورٹس ہیں جن کی میں بھی تصدیق نہیں کر سکتا، اور وہ صرف میرے پاس نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، لیکن میں جس چیز کی خود میں انڈیپینڈنٹلی ویریفائی نہ کروں، ذمہ داری ہے کہ میں کہوں کہ میں اس کو ویریفائی نہیں کر سکتا، کہ اس میں چائنا نے بھی اپنا ویٹ ڈالا۔ اور بائی دا وے یہ اب تک کی میں بات کر رہا ہوں، ایز اٹ از بین ریکارڈیڈ، اس ویڈیو کے 2 منٹ بعد تصدیق آ جائے تو اوبیسلی آئی وڈنٹ نو دیٹ، کہ چائنا کو اپروچ کر کے اس کا وزن ڈالا گیا
کہ امریکہ بھی جنگ بندی کے معاہدے کو آنر کرے گا، وہ 1 دن کے لیے ہو یا 10 دن کے لیے ہو، جتنے دن کے لیے بھی ہو وہ کرے گا. اینڈ دیٹ واز دی اچیومنٹ جو پاکستان نے ملیٹریلی اچیو کی. اب دونوں طرف سے باتیں کلیئر ہو گئیں. ایران کو بھی یہ مسئلہ تھا کہ اگر وہ گلف کنٹریز پرٹیکولرلی سعودی عرب پہ حملے جاری رکھتا ہے تو ایٹ سم پوائنٹ پاکستان نے پھر اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہوگا کہ وہ ادھر ہے یا ادھر ہے. تو انہوں نے بتا بھی دیا پاکستان نے کہ ہم اس طرف کھڑے ہیں. امریکہ کو بھی پاکستان نے بتا دیا کہ دیکھیں اگر یہ جنگ زیادہ آگے جاتی ہے، آپ پوری جنریشن کو وائپ آؤٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو موسٹ پروبیبلی آپ کیا کریں گے؟ آپ کوئی نیوکلیر بوم یوز کریں گے یا ایسے بوم یوز کریں گے جس کے اندر نیوکلیر ڈسٹ جس میں بہرحال پائی جاتی ہے. تو جو ایٹمی تابکاری ہوتی ہے، ریڈیشن ہوتی ہے، اس کو تو بارڈرز کا نہیں پتہ، وہ تو ہوا کے ساتھ ہر جگہ پھیلتی ہے. پاکستان میں بھی نیچرلی آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جنگ صرف ایران کی نہیں رہ جائے گی، یہ ہماری بھی رہ جائے گی. اینڈ اف وی ہیو ٹو چوز بٹوین اس اینڈ یو، وی ول ناٹ چوز یو. یہ میں بہت ہی واٹر ڈاؤن رف ایک میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. دس از نوٹ کہ ڈپلومیسی میں اس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں، بٹ دس از سم تھنگ جو کہ امریکہ نے بھی بات سمجھی ہے. پاکستان نے کیسے سمجھائی، آئی ہیو نو ایکسیس ٹو دیٹ، آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اینی آف دا کنورسیشن، مجھے نہیں پتا. بٹ دس از واٹ ایمرجز. جو دنیا میں جو دانشور لوگ ہیں ان کا سارا انفارمیشن اکٹھی کریں تو دس از واٹ ٹرانسپائرس اور سیمنگلی ٹرانسپائرس. تو اس طرح سے پھر یہ جو معاہدہ ہے کم سے کم 2 ہفتوں کا یہ اچیو ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف کہ اس کی جو اس وقت سٹیٹس ہے یا اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ کیا ہیں. ایز وی اسپیک، جہاں تک کبھی اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، معاہدہ بہت فریجائل ہے. ابھی تک کوئی ہم تیقن سے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ دونوں پارٹیز اس کو آبزرو کر رہی ہیں. بہت سی مصدقہ، بہت سی غیر مصدقہ اطلاعات آئی ہیں کہ ایکسچینج پھر بھی جاری رہا، اور اس میں اسرائیل نے ایک بہت ہی گھٹیا حرکت کی، اور وہ یہ کہ اس نے لبنان پہ اپنے حملے انٹینس کر دیے. سینکڑوں کی شہادت ہو چکی ہے، ایگزیکٹ نمبر ابھی ہمارے پاس نہیں ہے ایز وی آر ریکارڈنگ دس. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گندی اور لغو حرکت اسرائیل نے کی ہے اور جس نے سارے معاہدے کو ایک طرح سے فریجائل کر دیا ہے، مزید جو پہلے ہی فریجائل تھا، وہ حرکت اس طرح سے ہے کہ پاکستان نے کہیں اسرائیل کو نومینیٹ نہیں کیا. ایٹ بیسٹ یہ کہہ دیا کہ امریکہ اور اس کے ایلائز، مطلب تو اسرائیل ہی تھا. اور پاکستان کیوں ایسی لینگویج یوز کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو ریکوگنائز کرنا، وہ پاکستان کرتا نہیں ہے. اسرائیل نے جو جورڈن اپنا معافی چاہتا ہوں جو لیبنان پہ اٹیک کرنے شروع کیے، تو اسرائیل کا ویو بھی یہ ہے کہ ہم اس معاہدے کا حصہ نہیں ہیں. وہ کیوں ایسا کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو اکنالج نہیں کرے گا، اس کے وجود کو اکنالج نہیں کرے گا کہ تم ہمارے لیے وجود رکھتے ہو. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اسرائیل ایک دہشت گرد اینٹی ہے، وہ کوئی ملک نہیں ہے. پاکستان اسے ملک کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. سو دس از ویئر دی ایکچوئل پرابلم از کہ اسرائیل کو اس سے ایک ایکسپلوٹیشن کا موقع ملا اور اس نے ایکسپلوئٹ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں ہیں. لیکن اگر یہ چائنا والی خبریں سچی ہیں کہ چائنا نے اپنا ویٹ اس میں ایڈ کیا تھا، تو پھر اب یہ چائنا پہ ذمہ داری بنتی ہے. اور کیونکہ یہ ذمہ داری اس لیے بنتی ہے کہ پاکستان کو انہوں نے وہ عزت دی جو کہ ان مینی ویز انپریسیڈنٹڈ ہے، کہ پاکستان معاہدہ یہ امن کی جو بات کر رہا ہے، صلح کی بات، سیز فائر کی بات کر رہا ہے، اور چائنا اس کے پیچھے اپنا ویٹ پلیس کر رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر یہ کہتا ہے کہ 2 ہفتے نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا. گارنٹور بننا انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. آپ اپنی پوری ریپوٹیشن کو آپ کیا کہتے ہیں، آپ یو اسٹیک دیٹ. تو یہ اب سچویشن چائنا کی طرف جاتی ہے. آپ کے پاکستان کی اب جو پرٹیکولرلی عسکری لیڈرشپ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چائنا سے بات کرے. جو سویلین ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات کرے کہ یو پلیس یور ویٹ، دیٹ از اسیومنگ کہ یہ بات درست ہے. تو پھر لگتا یہ ہے کہ یہ ہولڈ کر جائے گا. جہاں تک امریکہ کا رجحان نظر آ رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ 2 ہفتے کے لیے نہیں، وہ پرماننٹ کی ہی بات کر رہے ہیں. 10 نکات جو ایران نے دیے ہیں اس میں بھی انہوں نے پرماننٹ کی ہی بات کی ہے. اور جو ٹرمپ کی لینگویج ہے، ایران کے ساتھ بڑے قریب ہو کے کام کرنا اور سو فورتھ، اس طرح کی باتیں، اٹ سیمز لائک کہ وہ 2 ہفتے کے بیونڈ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب یہ لاسٹنگ ہوگا. کتنا عرصہ رہے گا وی ڈونٹ نو. یعنی کہ اگلی جنگ جو اگلے سال ہوگی یا اس سے اگلے سال ہوگی یا کچھ مہینے کے بعد ہوگی، یہ تو نہیں پتہ. لیکن یاد رکھیں یہ وارز آف ایسکٹولوجی ہیں، یہ جاری رہیں گی. علم آخر الزمان میری اپنی پوری سیریز آ رہی ہے ان احادیث کو اکٹھا کر کے، قرآن کی آیات کو اکٹھا کر کے، کہ جو آنے والا وقت ہے جس میں جو جنگیں ہیں جو کہ all the way ملحمت الکبریٰ تک لیڈ کریں گی، اس کے اندر دجال ہے، اس کے اندر
جناب امام مہدی ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام ہے، ان کا آنا ہے، اور یہ جنگیں اس سارے فریم ورک کے اندر کہاں بیٹھتی ہیں. آئی ول ایکسپلین دیٹ ویری کوئکلی ویری سون آئی شوڈ سے آن اے ڈفرنٹ چینل انشاءاللہ. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ابھی یہ سیز فائر ہوگا تو یہ لاسٹنگ ہوگا. اٹ بیسکلی از گوئنگ ٹو اسٹے دیر فار اے وائل. اس کے بعد کیا ہوگا فار ناؤ وی کانٹ سے دیٹ، ہم اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے. تیسرا ہمارا نقطہ، جو ہمارا وہ طبقہ جن کو دیسی سیکولرز کہا جاتا ہے، ان کے بیانیے کے حوالے سے ہے کہ آپ نے اپنے کیریئرز بلڈ کیے یہ کہہ کے کہ پاکستان عالمی طور پہ تنہا ہو چکا ہے، یہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے. مطالعہ پاکستان کو آپ نے مذاق بنایا، حالانکہ مطالعہ پاکستان میں یہ جو باتیں لکھی ہوتی تھی وہ ایسی لکھی ہوتی تھی، اور ہر ملک کا اپنا ہی مطالعہ ہوتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. کسی ملک میں اپنے آپ کو گالیاں نہیں دی جاتی ہیں، سارے گلوریفائی کرتے ہیں. پاکستان نے بھی کیا اور آپ نے اس کا مذاق بنایا. کیوں؟ کیونکہ آپ تاثر یہ دینا چاہتے تھے کہ پاکستان ہمیشہ سے یہ ایک ناکام ریاست ہے. آپ نے اپنی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرائیں، آپ نے بڑے بڑے اپنے یونیورسٹیز میں پروگرام کیے، پر آل آف سڈن کہانی الٹی ہو گئی. آل آف سڈن ان ایکسپیکٹڈ میٹیریلائز ہو گیا. اب آپ کے پاس نہ کچھ کہنے کو ہے، نہ آپ کے پاس کچھ کسی کو کچھ سنانے کو ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ، اور میں یہ اس طرح کی بیشنگ کے حق میں نہیں ہوں، اوبویسلی ریکارڈ تو دنیا کے سامنے لانا ضروری ہے، لیکن ہمارا آپ لوگوں سے کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں ہے. تو الحمدللہ جتنے لوگ آپ کے ایول نیریٹو سے جو لوگ بچے، اور جن کی ای میلز شکریہ کے طور پہ آج بھی آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ اب ہماری آنکھیں کھلی کہ سیکولرزم کس طرح کا نظریہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، جو مرضی اس کا ورژن ہم یوز کریں. تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کبھی بھی کہ ہمارا کوئی آپ سے ذاتی اختلاف رہا، بلکہ ہمارا آپ سے یہ اختلاف رہا کہ آپ ریاستی معاملات میں ہمیشہ ریاست مخالف بیانیاں رکھتے رہے ہمیشہ. بٹ ناؤ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ پاکستان کی تعریف کرنا شروع کر دیں. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ اب آپ شرمندگی سے اپنی آنکھیں جھکا کے، سر جھکا کے آپ اسی لائن میں لگ جائیں جو لائن پہلے ہی جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے کچھ سیکولرز یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان پریگمیٹزم کی طرف گیا ہے، تو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے جی ریاستیں پریگمیٹک ہوا کرتی ہیں، نیشن سٹیٹس ہوا کرتی ہیں، فلاں فلاں ہوا کرتا ہے. اٹرلی یہ لغو بات ہوگی اور یہ بیانیاں کیچ کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان کی دنیا میں عزت اس لیے بنی ہے کہ پاکستان اپنی آئیڈیالوجی کی طرف واپس گیا ہے. یہ بنیان المرصوص مارکہ حق، یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں کہ پاکستان کو دنیا نے اس عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا جس سے ہمارے سیکولرز نے کبھی بھی نہیں دیکھا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پاکستان اچانک پریگمیٹسٹ ہو گیا کہ چلے اس کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، فلاں کے ساتھ ایسا کر لیتے ہیں. نہیں، پاکستان نے بتایا بھئی ہم ایک اسلامی ملک ہیں، ہماری اساس اسلام پہ ہے. دو قومی نظریہ اس کی ریوائول ہونا شروع ہوئی. دو قومی نظریے میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ مسلم اور نان مسلم کی بات ہو رہی ہے، وچ مینز کہ نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے، یہ نظریہ قرآن ہے. تو پاکستان اپنی آئیڈیالوجی کی طرف گیا تو اس کو دنیا میں یہ عزت ملی کہ سیکولر ریلیجس سارے کنٹریز پاکستان کو اس طرح سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا حق پہلے دن سے تھا. پر پاکستان نے اپنی آئیڈیالوجی میں جو ایک شناخت کا جو ایک بحران بنایا، اس کی وجہ سے پاکستان کو شاید وہ عزت نہیں ملی. بیان چینج ہوئے، اوپر ملٹری لیڈرشپ، ایک آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی آئی، اس کے بعد یہ سارا تبدیل ہوا. یہ کس چیز کا ثبوت ہے کہ عزت ہمیں اپنی آئیڈیالوجی میں ہی ملے گی. اور آپ کا نظریہ تو اس دن بھی غلط ثابت ہو گیا تھا جب انڈیا میں سیکولرزم برائے نام رہ گیا. اس دن بھی غلط ثابت ہوا تھا جب ٹرمپ پہلی بار اور دوسری بار صدر بنا تھا کہ یہ تو اینٹی پریگمیٹزم، اینٹی لبرل فورسز تھی. جب جورجیا ملونی اٹلی میں بنی تھی، جب بریگزٹ ہوا تھا، جب اٹلی کے علاوہ جو یورپ کے اور کئی ملک ہے وہاں پہ جب اینٹی لبرل موومنٹس، وہاں پہ جو ایک ٹرمنڈس رائز ہم دیکھ رہے ہیں نیو کنزرویٹزم کا، آپ کا بیان تو وہیں پہ غلط ثابت ہونا شروع ہو گیا تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ پاکستان ان جیسا ایک ملک بن جائے، لیکن وہ پاکستان جیسے بننے شروع ہو گئے ان ٹرمز آف کہ وہ آئیڈیالوجی کی طرف جانا شروع ہو گئے. پوری دنیا کے ممالک اپنی اپنی آئیڈیالوجی کی طرف جانا شروع ہو گئے. پاکستان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے. میں بار بار جو بات کہتا ہوں کہ آپریشن سندور کا جواب بنیان المرصوص سے دیا جائے گا. کسی لبرل پریمس سے، کسی لبرل سیکولر سوشلسٹ ٹرمنالوجی کو ہم یوز نہیں کر سکتے. قرآن یوز کرنا ہوگا، حدیث یوز کرنی ہوگی. کوئی ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. غلط لیڈ کیا آپ لوگوں نے غلط بیانیاں کی، آپ نے جھوٹ بولے، آپ لوگوں نے کسی نے نیتشے کو پڑھ کے اپنا دماغ خراب کر لیا، کسی نے روسو کو پڑھ کے اپنا دماغ خراب کر لیا، کسی نے لینن کو پڑھ کے اپنا دماغ خراب کر لیا، اور اسی ذہنی بیماری کو آپ نے لوگوں کو عقل کے نام پہ ان پہ مسلط کرنا شروع کر دیا.
मौलवी बुरा था, फलां बुरा था, फलां बुरा था, उसको एक स्केप गोट के तौर पे सामने रख के आप लोगों ने पूरा नज़रिया पाकिस्तान आपने धुंधला के रख दिया। आज पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तान की इज़्ज़त बनी है वो इसके सेकुलरिज्म की वजह से नहीं बनी है, वो इसके इस्लामी होने की वजह से बनी है। वो जो बुनियानुल मरसूस, इसकी मैं बार बार बात करता हूँ, ये पाकिस्तान की वो एक शिफ्ट थी आइडियोलॉजिकल कि हमें वापस अपने ओरिजिनल सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। डज इट मीन कि पाकिस्तान में सारा कुछ अच्छा हो गया? ऑब्वियसली नॉट। पाकिस्तान में भी इंस्टीट्यूशनल सेकुलराइजेशन बहुत ज़्यादा है जिसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं। एकेडेमिया में है, मीडिया में है, ब्यूरोक्रेसी में है। श्योर, हमें उसके खिलाफ एक लंबी जंग लड़नी है, लेकिन मुसलमान का ये भी किरदार है कि अगर उसे एक भी अच्छा कदम किसी जगह पे नज़र आता है तो वो उसको अप्रीशिएट करे, जो कि मैं करता हूँ। ये आखिरी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद कुछ लोगों को ये लगे, और कुछ लोग सोशल मीडिया पे कहते भी हैं कि मैंने अपना व्यू चेंज कर लिया है। मेरा किसी जगह पे व्यू चेंज नहीं हुआ है। मैं पब्लिकली आज भी अपनी उन्हीं बातों पे खड़ा हूँ जिन पे मैं पहले खड़ा था। एक मेरा मौक़िफ़ चेंज नहीं हुआ है। गज़ा में पाकिस्तान को जाना चाहिए था, मेरा मौक़िफ़ था, आज भी है। TLP के साथ ज़्यादती हुई थी, आज भी मेरा यही मौक़िफ़ है। और किसी भी चीज़ पे मैं पूरी लिस्ट यहाँ पे क्या गिनवाऊँ, लेकिन अगर हम उस पाकिस्तान की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। ये नहीं होगा कि अचानक ही मैं ख़त्म करके सारा कुछ सुबह उठूँ देखूँ कि पाकिस्तान सारा वही हुआ इस्लामी। नहीं भाई, 23 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक तरीक़ाकार बताया। हालांकि वो एक दुआ से भी सारा कुछ चेंज कर सकते थे, लेकिन हम नबी नहीं हैं, हम उम्मती हैं। उन्होंने हमारे लिए एक मॉडल दिया कि तुमने इसको फॉलो करना है, वन स्टेप एट अ टाइम। उसका आगाज़ हो गया है, अब हमने फुल सपोर्ट करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। 25 से 30 साल में पाकिस्तान को ये जो सेकुलर शिकंजा है इससे वापस लेके आएंगे। उसमें कोई भी अच्छा काम करे, वो हमारी मिलिट्री काम अच्छा करे, हमारी ब्यूरोक्रेसी करे, हमारा एकेडेमिया करे, कोई भी करे, दे विल फाइंड अ स्टैंडिंग विद देम इंशाअल्लाह।